پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مسجد کی ایک ایسی کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل بھی بے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں، اور اگر آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اگر آپ قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کر لیجئے گا، تاکہ یہ قرآن پاک کا واقعہ دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو، یہ واقعہ ہریانہ کی ایک چھوٹی سی گاؤں کی بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کا گھر پاس میں تھا۔ ہندو کے گھر میں ایک 8 سال کی بچی تھی۔ وہ پاس میں اپنی دوستوں کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی، جس طرح عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس میں کھیلنے جایا کرتی تھی، ویسے ہی یہ بچیاں بھی اپنے پاس کے گھروں میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ یہ بچیاں جس بچے کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی وہ مسلمان تھی، اور اس کی ماں اپنے گھروں میں بچے کو قرآن پاک سکھایا کرتی تھی۔ اس لیے وہ جب بھی ان کے والدین بچے کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بچے کو بلاتی تو ہندو لڑکی ان کے ساتھ میں بیٹھ جاتی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے اس کا بھی پڑھنے میں من لگ گیا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست کے ماں سے کہا کہ اماں، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے دوست کے ماں نے ساتھ میں ان کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے پڑھنا سیکھ لیا۔ باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنے دوست کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن پاک مکمل پڑھنا سیکھ گیا، تب تک یہ ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں نے اس کی شادی ایک کٹر ہندو نوجوان کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات تھی، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنے مسلمان دوست کے ماں کے پاس آ گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر میں اس کے بارے میں اپنا گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں نے اس کو بارے میں بتا دیا تو وہ لوگ میرا قتل کر دے گی۔ اب میری شادی بھی ایک ایسی انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ سن کر اس کی دوست کے ماں نے کہنے لگا کہ بیٹا، اگر تمہیں قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھروسہ رکھو، اللہ پاک تمہارا ایمان کو ظاہر ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد دوست کے ماں نے اس کے لیے ایک شادی کا تحفہ تیار کیا۔ اس تحفے کی طور پر یہ قرآن پاک تیار کر کے دینے کی ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت اچھی طرح سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تحفہ لڑکی کے سسرال میں جا کر ہی کھولے۔ تو لڑکی کے ماں نے اس کی بات کو مان لیا، اور دوستو، اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ قرآن پاک کا تحفہ سسرال میں پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کو ایک باکس میں چھپا دیا۔ اس کے شوہر جب بھی باہر میں جاتا اور وہ گھر میں اکیلی ہو جاتی تو چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھ لیتی، اور شوہر کے آنے سے پہلے قرآن پاک کو پھر سے چھپا دیتی تھی۔ دوستو، اس طرح سے کئی سال گزر گئی، یہاں تک کہ وہ لڑکی ماں بننے والی تھی۔ اب سوچنے لگی کہ میں تو اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، تو میں اس بچے کا کیا کروں، میری اس بچے کا ایمان کا کیا ہوگا، یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اپنی شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکوں، مگر اللہ تعالیٰ کی کرشمہ دیکھو کہ ایک دن اس کے شوہر بیمار ہو گیا۔ وہ اس ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور ڈاکٹر نے جو بتایا تو وہ سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے کہ اسے کینسر ہو گیا اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ اور وہ اپنے گھر آ کر اپنے بیوی کے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے زندگی صرف 1 مہینے کی ہے، اور اس نے ہاسپٹل کا سارا بات اپنی بیوی کو بتایا۔ پیارے دوستو، اس کی باتیں سن کر بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دینے لگی
اور کہنے لگی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھ سے پوری امید ہے آپ بالکل بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر آپ ایک وعدہ کرو کہ میں جو بھی کروں گا اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں پوچھیں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا بھی کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر دم کرنے شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے پوچھنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرشمہ دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر سے اس نے ٹیسٹ کروایا تو اس کے رپورٹ میں دیکھ کر ڈاکٹر نے بھی حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے رپورٹ میں دیکھا تو کینسر کا نام و نشان مٹ گیا۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنے قدرت سے وہ شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو وہ بہت خوشی ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ہوا، اور تم بولو تم کیا چاہتی ہو، تمہارا ہر وعدہ میں پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے شک تمام باتیں اپنے شوہر کو بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے شوہر سے بھی کہا اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان بن جاؤ، تو شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گیا۔ تو دوستو، اس کے بعد اس لڑکی کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا اور وہ مسلمان پیدا ہوا، مگر ابھی بھی اس بات کی ڈر تھی کہ اگر اس نے اس کے بارے میں بتا دیا تو میرا گھر والا مجھے مار ڈالے گا۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس بات کی فکر بالکل بھی مت کرو، اس کے علاج میں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے نوکری کے لیے دبئی میں ایک چھوٹا سا کمپنی میں اپلائی کیا، اور دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نوکری بھی لگ گیا۔ اب وہ اپنے بیوی بچوں کے لے کر دبئی چلا گیا اور باقی کی تمام زندگی دبئی میں گزار گیا۔ دوستو، یا اللہ کی کرشمہ دیکھیے، اللہ کی شان۔ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کی زندگی بگاڑ دے۔ تو دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو ذرا سا بھی اچھی لگی تو میرا ویڈیو کو ایک لائک کر کے میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی فقیر کی جن کی قبر پر ایک سانپ حاضری دینے آتے ہیں، اور جب ان کی واقعیت ہوئی تھی تو پہاڑ کے چٹان پر وہ خود ایک مسجد میں گئی اور نمازی کو بولا کہ اوپر میت پڑی ہے، ان کو دفن کر دو، اور ان کی قبر ہاتھ سے پہاڑ پر کھودی گئی تھی، پہاڑ ریت کی طرح نرم ہو گیا تھا۔ وہ بڑی ہی دلچسپ ویڈیو ہے اور یقیناً آپ کا دلچسپ ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگے تو ایک لائک کر کے ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، جن بزرگ کی حیثیت کا ذکر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں، ان کو ماموں بھانجے کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں۔ یہ ماموں بھانجے کی درگاہ ہے، اور سب سے زیادہ جو قیمتی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ درگاہ موجود ہے۔ ایک ایسا جنگل جو بہت خطرناک قسم کا جنگل ہے، اور یہاں پر زہریلی سانپ موجود ہے، لیکن جو بھی عقل مند آپ کا مزار پر آتے ہیں ان کو سانپ کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو ایک حیرانگی واقعہ سناتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400 سال پہلے ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی ہندوستان کے پونے شہر میں، اور اس مسجد میں لوگ اپنی عبادت کرنے کے لیے مشہور تھے۔ اور اچانک ایسا ہوا کہ ایک بہت لمبا آدمی ان لوگوں کے پاس آئے اور اسے گزارش کی کہ پہاڑ کے اوپر 2 میت تیار ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان دونوں کو دفن کرنا بھی ہے، تو آپ جب بھی میرے ساتھ چلتے ہیں تو ان کو دفن کرنے کے لیے انتظام بھی کر لیجئے گا۔ تو لوگ یہ سن کر بہت زیادہ حیران تھے، لیکن ان کے ساتھ چل پڑے۔
تو جب لوگ پہاڑ پر چلنے لگے تو کافی دیر کے بعد پہاڑ پر پہنچ گئے۔ جب لوگوں نے ان دونوں میتوں کو دیکھا تو ان دونوں میتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ جو کفن ان دونوں میتوں پر لپٹی ہوئی تھی تو انتہا سفید چمک رہا تھا، اور جو خوشبو اور جو مہک اس کی جسم سے آ رہی تھی، اور جس کو سونگھ کر بے انتہا سبحان اللہ کہہ دیا، اور وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندے کی میت ہے، کوئی اللہ والے ہیں۔ جب لوگ جاننے چاہتے ہیں کہ کفن میں لپٹی ہوئی میت کس کی ہے، یہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد، اگر کوئی عورت ہے تو ان کو حفاظت کی جائے گی انہیں اٹھانے میں اور ان کو دفنانے میں، تو یہی سوچ کر لوگ اس مردے کا قریب گئے، تو جیسے ہی ان لوگ کی چہرہ مبارک سے کفن کو ہٹائے تو وہی بزرگ شخص تھے جو ان کو مسجد میں بتانے کے لیے گئے تھے، تو جیسے ہی لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے، اور وہی بزرگ تھے جو ماموں کے نام سے مشہور تھے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے اور پیغام دینے آئے ہیں، تو ان کے جسم کو مبارک عزت کے ساتھ دفن کر دیا گیا ہے۔ اصل حیرانگی بات تو اب شروع ہوئی کہ لوگوں کے پاس کوئی واجر نہیں اور کوئی سامان نہیں تھا، اور پورا علاقہ پتھری علاقہ تھا، اور چٹان بھی سخت قسم کی تھی، اور وہ جو زمین تھی لوگ اسے کھودے تو کیسے کھودے، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، اور پریشانی کی حالت میں یہ سوچ رہے تھے کہ زمین کو کیسے کھودا جائے، تو ان میں سے ایک نیک بندے کو کہیں سے آواز آئی کہ اپنے ہاتھوں سے اس زمین کو کھودا جائے، اور لوگ سوچنے لگے کہ اپنے ہاتھوں سے اس زمین کو کیسا کھودیں اور پہاڑ پر قبر کیسے بنائے جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان اور کرامت تھی۔ جیسے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو کھودنا شروع ہی کیا تھا، اور پہاڑ اتنے میں نرم ہو گئی کہ لوگوں نے آسانی کے ساتھ وہاں پر قبر بنائی، اور پھر وہاں پر جو ماموں کے نام سے مشہور تھے سب سے پہلے انہی کو دفنایا گیا۔ تو پھر لوگوں نے پہاڑ کے دوسرے جانب گئی تو وہاں کے زمین بھی ایسے ہی نرم ہو گئی، اور پہاڑ کی مٹی روئی کے جیسا ہو گئی، اور انہوں نے دوسرا قبر بھی کھودا اور بھانجے کو بھی وہاں پر دفنا دیا، اور اس طرح ماموں بھانجے کا مزار وہاں اس پہاڑ کے چٹان پر بن گیا۔ دوستو یہ درگاہ ہندوستان میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان ماموں اور بھانجے کے ساتھ ماموں بھانجے کے درگاہ نام سے اس جگہ کو اب یاد کیا جاتا ہے، جس گھنے جنگل میں یہاں درگاہ موجود ہے۔ یہاں پر زہریلی سانپ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی انسان کو سانپ نے نہیں کاٹا، جبکہ وہ جنگل سانپ سے بھرا ہوا ہے، اور اس مزار پر بہت سارے جانور وہاں پر حاضری دینے آتے ہیں۔ سانپ تو گنہگاروں کا دشمن ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور گنہگاروں کے قبر میں عذاب دینے آتے ہیں، لیکن دوستو انسان کو دشمن ہونے کے باوجود بھی ان اللہ کی والدین سے عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ ہر روز درگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دوستو اگر اس ویڈیو آپ کو ذرا سا بھی اچھی لگے تو ایک لائک کر کے ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو ایسا اسلامی ویڈیو ملتے رہیں۔ السلام علیکم۔